نماز کی ادائیگی سے قبل نیت کا معاملہ، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہر شخص اپنی مادری زبان میں نیت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پٹھان ہے تو پشتو میں، اگر کوئی سندھی ہے تو یعنی سندھی زبان میں، کوئی بلوچی ہے تو بلوچی زبان میں، پنجابی ہے تو پنجابی زبان میں، یعنی ہر شخص اپنی زبان میں نیت کر کے اور پھر نماز کو عربی میں ادا کرتا ہے۔ یعنی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عربی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عربی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں بولتے تھے، تو پھر جب پوری نماز عربی میں ہے تو پھر یہ نیت جو ہے یہ پنجابی، پشتو، بلوچی، سندھی میں کس طرح آ گئی؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی سنت تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان کرتے تو یہ عربی میں ہوتی، باقی زبانوں میں نہ ہوتی۔ تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے اور لوگوں کی ایجاد کردہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ اگر زبان سے ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح باقی پوری نماز احادیث سے ثابت ہے تو نیت بھی ضرور ثابت ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اغاثۃ اللہفان میں یہ ان کا قول موجود ہے کہ اگر کوئی انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر تلاش کرتا رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا سوائے سفید جھوٹ بولنے کے۔ اگر اس کام میں کوئی بلائی ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے یہ کام کرتے اور ہمیں بتا کر جاتے، لیکن ہم میں سے ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زبان سے نیت کی اور نہ صحابہ کرام نے، اور نہ ہی ایسی کوئی حدیث موجود ہے۔ لہٰذا اس چیز سے یہ بات پتہ چلی کہ نیت کے لیے زبان سے الفاظ کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں نیت صرف دل سے کرنی چاہیے اور زبان سے مخصوص الفاظ ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر میں اس بات کو بھی واضح کرتا چلوں، چونکہ آپ جب مسجد میں جاتے ہیں یا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ فرضی نماز ہے، نفل ہے، سنت ہے، کوئی بھی ہے، تو جب آپ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت بخوبی اس چیز سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ میرا بندہ کیا کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ آپ فجر کے 2 فرض ہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ 3 یا 4 فرض پڑھیں گے۔ تو پھر جب آپ 2 فرائض پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ نیت موجود ہے، تو پھر زبان سے کہنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز ثابت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے یہ بات پتہ چلی، واضح ہوئی کہ نیت جو ہے وہ زبان کے الفاظ سے ادائیگی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں 2 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں، 4 رکعتیں، 3 رکعتیں، یعنی جو ارادہ آپ کے دل میں، اسی چیز کا نام نیت ہے۔ باقی دوسرا سوال آپ کا کہ کیا رفع الیدین کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، رفع الیدین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار کی۔ کوئی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بغیر رفع الیدین کے نہیں تھی، حتیٰ کہ آخری عمر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔ ہمارے ہاں لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، یا پھر وہ رفع الیدین جیسی سنت پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے بارے میں یا ان کے گوش گزار میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع الیدین سے متعلق جو احادیث ہیں وہ متواتر درجے کی ہیں، یعنی سینکڑوں احادیث ایسی ہیں کہ جن میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ، بڑے بڑے محدثین اور صحابہ کرام اور جو اسلاف امت تھے وہ اس چیز کے قائل تھے کہ رفع الیدین جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متواترہ ہے، اور رفع الیدین وہ عظیم سنت ہے کہ جس کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور رفع الیدین پر ان کا باقاعدہ تسلسل موجود ہے، اور علماء امت ہیں ان کا بھی اجماع ہے اس سنت کے اوپر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عمر میں بھی رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھی، اور کوئی بھی ایسی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا تھا، رفع الیدین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ منسوخ ہو چکا تھا۔ اگر یہ منسوخ ہو چکا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نمازیں رفع الیدین کے ساتھ کیوں پڑھی؟ میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے جو اس کی منسوخیت کے قائل ہیں۔ اگر یہ منسوخ ہو چکا تھا تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رفع الیدین کے ساتھ ساری زندگی نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ کیا انہیں اس کے منسوخ ہونے کا علم نہیں تھا؟ یعنی یہ چیز عجیب سی ہے، لوگوں کو آج پتہ چلا ہے کہ یہ منسوخ ہے، جبکہ کسی صحابی کو یہ نہیں پتہ چلا، کسی تابعی کو، کسی محدث کو یہ نہیں پتہ چلا، اور آج کچھ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ منسوخ تھا۔ منسوخ وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ختم کر دیا ہو، یعنی کوئی عمل آپ نے پہلے کیا اور بعد میں اس کو ناسخ یعنی منسوخ قرار دے دیا گیا ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو ترک کر دیا ہو، اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے، صحابہ کرام ساری زندگی رفع الیدین کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ یہ منسوخ ہے، یہ ناانصافی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہٹ درمی اور عناد ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جہاں تک یہ بات کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں، تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جس شخص نے یہ حدیث سن لی کہ رفع الیدین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ باقاعدہ میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو، اگر کوئی شخص پھر بھی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے، یعنی غیر مسنون نماز پڑھتا ہے، تو غیر مسنون نماز اللہ کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ مسنون عمل ہی اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا میں اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں یہ ضرور کہوں گا کہ سنت کے خلاف نماز جو ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح کہ جامع ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیز پڑھی، آپ نے فرمایا کہ تم نے پڑھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سنت کے خلاف نماز پڑھتا ہے اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔